وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال اتنا ڈینجرس ہے، اتنا نامناسب ہے، اتنا غیر معقول ہے کہ اس پر دھیان دینا بھی بے عقلی ہے۔ وہ یہ کہ کسی نے کہا ہے سفر کے دوران قرآن نہیں سننا چاہیے، قرآن سنے گا تو شیطان کا اٹیک ہوگا۔ جس نے یہ بات کہی ہے وہی شیطان ہے جو قرآن سے دور کر رہا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، آتا نہیں، بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ مردود کہہ رہا ہے کہ قرآن سنے گا تو شیطان کا اٹیک ہوگا۔ اسی کے اوپر شیطان کا اٹیک ہو چکا ہے، اسی لیے ایسی بہکی بات کر رہا ہے۔ یہ بہکی بات ہے، حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مردود کہتا ہے قرآن سننے سے شیطان کا اٹیک ہوتا ہے۔ ہم کس کی مانیں؟ ہم کس کی مانیں؟ اس مردود کی مانیں؟ اس ناہنجار کی بات مانیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں؟ اسی طرح سے یہ شیاطین کے چیلے قرآن کے ترجمے سے بھی روکتے ہیں، قرآن کے ترجمے سے بھی روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ شیطان کا رول یہ جو بے عقل لوگ ہیں یہ ادا کر رہے ہیں، شیطان کا رول ادا کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں انسان لیکن اندر سے شیطان لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے جہلا کا بائیکاٹ کریں، ایسے جہلا کا بائیکاٹ کریں، اس کو پروموٹ نہ کریں، اس کی بات کو یہیں دفن کر دیں اور صرف اتنا بتائیں کہ میرے بھائی جہاں کہیں بھی رہو قرآن سنا کرو، پڑھا کرو، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ بہرحال قرآن سننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، شیطان بھاگتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم 3 حروف ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پر، تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں الف لام میم کہنے پر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں سوچ سمجھ کر کسی کی بات سنا کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سب کی سنتے ہیں، سب کی سننے کا نتیجہ یہ ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا انسان نما شیطان وسوسے ڈالتا ہے قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، سنت کے خلاف۔